पुरअमन तरीके से अपने केस लड़ते हैं, हम इदारों से नहीं लड़ते। अगर ये 18th अमेंडमेंट वो अगर छेड़ा गया तो ये फेडरेशन के लिए नुकसान है। इसलिए होश के नाखिल ने और इस फेडरेशन को और इस जमहूरियत को जगह। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप देख रहे हैं पसे पर्दा और मैं हूं नादिया नकवी। यूं तो ऑपोजिशन की बड़ी शिकायत हैं एहतसाब से रिलेटेड, और आज भी हमने देखा कि जाली अकाउंट्स केस के हवाले से चीफ मिनिस्टर सिंध मुराद अली शाह साहब को तलब किया गया था। उन्होंने तमाम तर जवाब दिए और उसके बाद मीडिया से गुफ्तगू भी की। नैयर बुखारी साहब और कमरुज़्ज़मान कायरा साहब ने भी मीडिया से बातचीत की और कहा कि ये हुकूमत चाहती है कि सिस्टम डीरेल हो जाए और हम हर किस्म के एहतजाज का हक भी रखते हैं। एहतसाब नहीं, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हो रही है। उधर शहबाज शरीफ साहब ने भी जब मीडिया से गुफ्तगू की, एक वो तकरीब में गए थे और उसके बाद उन्होंने ये कहा कि नवाज शरीफ साहब की जो हालत है वो काफ़ी तशवीशनाक है। अब आते हैं इन तमाम बातों के जो जवाब दिए हैं वो आज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान साहब ने बड़ी तफसीली मुलाकात की है सहाफ़ियों से, और उसमें उन्होंने मुल्क की सियासी और मुआशी सूरत हाल दोनों पर तफसीली एक कहूँगी कि जवाबात भी दिए, और वो तमाम तर बातें जो कि पॉलिसी बयान हैं वो उनकी तरफ से आया। खारजा पॉलिसी से लेकर मुल्क की मईशत पर और नवाज शरीफ साहब की अलालत के हवाले से उन्होंने तमाम सहाफ़ियों को ब्रीफ भी किया। उन्होंने बताया कि बहुत जल्द कौम को एक अच्छी खबर मिलने वाली है। ज़ेरे समंदर जो हैं वो बड़े ज़खायर मिलने को हैं, तेल के और गैस के, और उन्होंने कहा कौम से कि वो दुआ करें कि ये कामयाब हो जाएं, और ऐसा हो जाए उससे ज़ाहिर है कि मुल्क को बहुत बहुत फ़ायदा होगा। दूसरी तरफ मईशत के हवाले से उन्होंने फरमाया कि उनकी हुकूमत को 30,000 अरब रुपए का कर्जा मिला है, यहाँ से उनकी मुल्क की मईशत का आगाज़ हुआ है। और बहुत सारे उन्होंने अपनी काबीना के हवाले से एतमाद का उन्होंने कहा कि उनको अपनी पूरी काबीना पर भी एतमाद है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा, वज़ीर आला पंजाब पर भी एतमाद का इजहार किया, कहा कि कुछ ही दिन में बड़े मज़बूत नताइज आएंगे सामने और थोड़ा सा उन्हें वक्त देना चाहिए। शहबाज शरीफ साहब से कंपैरिजन बुज़दार साहब का उन्होंने एक मरतबा फिर इसकी नफ़ी की है। पहले भी जब उनकी मुलाकात हुई थी तो उन्होंने कहा था इस पर कंपेयर ना किया जाए। नवाज शरीफ ख़ानदान के हवाले से उन्होंने कहा कि एक फैक्ट्री से 30 फैक्ट्रियाँ उन्होंने बना ली हैं। दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी के लिए उन्होंने कहा कि बिलावल भुट्टो जरदारी जो हैं वो नैब के हवाले से रो रहे हैं क्योंकि करप्शन छुपाने के लिए ये दोनों जमातें इकट्ठा हुई हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने माजी में बड़ी मनी लॉन्ड्रिंग की है, और उन्होंने कहा कि एहतसाब जो है वो बड़े करप्ट लोगों से होना चाहिए है, ताकि फिर यानी बड़ा जिन्होंने बड़ी करप्शन की है उन पर जब हाथ डाला जाता है या उनकी करप्शन को रोका जाता है तो ऑटोमेटिकली करप्शन कम भी होने लगती है और फिर इसका ख़ात्मा भी होता है। ये कुछ मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं जो कि आज उन्होंने इस पर बयान किया। उसके बाद हमने रद्द अमल भी देखा है मरियम औरंगज़ेब साहिबा का भी, क्योंकि उन्होंने आज वज़ीर आज़म ने यह भी कहा कि उन्हें ब्लैकमेल कर रहा है शरीफ ख़ानदान। ज़ाहिर नवाज शरीफ साहब की तबीयत को लेकर उन्होंने इस कॉन्टेक्स्ट में कहा था, लेकिन NRO किसी सूरत नहीं दिया जाएगा, कोई डील नहीं होगी। लेजिस्लेशन के हवाले से जो शिकायत हैं उस पर भी उन्होंने बात की। अब एक तरफ है हुकूमत जिन्होंने बिल्कुल वज़ीर आज़म ने आज कैटेगोरिकली अपने इस तमाम तफसीली मुलाकात में ये वाज़े कर दिया है अपनी पॉलिसी को कि एहतसाब के अमल से वो पीछे नहीं हटने को हैं, और उनकी नज़र में शरीफ ख़ानदान हो या फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, दोनों ने मुल्क का जो पैसा है वो लूटा है। एहतजाज के हवाले से उन्होंने फिर से ऑफ़र भी दे दिया है कि अगर एहतजाज करने के लिए ये लोग गैदर होना चाहते हैं 100 बिस्मिल्लाह, डी चौक पर कंटेनर वो ख़ुद फराहम करेंगे। ऐसे में जो हमारी अपोजिशन जमातें हैं उनका रद्द अमल भी जानेंगे आज की इस नशिस्त में, और उनका लाहे अमल भी जानेंगे, क्योंकि ये हुकूमत एहतजाज से डरने को नहीं है। अपने मोहतरम मेहमानों का तारुफ कराती चलूँ। हमारे साथ कराची स्टूडियो में तशरीफ़ फरमा है मेंबर कौमी असम्बली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आफ्ताब जहांगीर साहब, आपका बेहद शुक्रिया फॉर जॉइनिंग अस। हमारे साथ करीम ख्वाजा साहब हैं, साबिक सेनेटर भी हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक है। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। बैरिस्टर दानियाल चौधरी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में हैं, आपका भी बेहद शुक्रिया। दानियाल साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करूँगी क्योंकि आज तो बिल्ली थैले से बाहर आ चुकी है। बार बार ये जो आप लोग कहते थे कि कौन करता है, कौन कहता है डील है या NRO मांगा जा रहा है, आज खुद बता दिया वज़ीर आज़म साहब ने कि जिस तरह से ब्लैकमेल किया जा रहा है वो इस ब्लैकमेलिंग में नहीं आने वाले, और किसी किस्म की ना तो डील होगी ना कोई NRO होगा। मीन्स आपकी जमात जो है वो उनका यही एक तो या तो बराह रास्त मांगने का होगा, या दूसरा जो नवाज शरीफ साहब की अदालत के हवाले से है शायद उस कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने कहा है।
कहना रहो, फिर बात वहीं रहेगी कि आज इमरान खान की स्टेटमेंट और आज उनका बयानिया आप सुने तो ये वही तरीका है कि जो जब ससुराल से आओ तो ससुराल की शिकायतें लगाओ, बताओ ससुराल ने क्या तबाही कर दी, क्या गलत है, लेकिन अपना कुछ ना बताओ। कि इमरान खान का वही वतीरा पहले दिन से रहा है, जब मीडिया को बुलाया तो शिकायतें लगाई कि मेरी सास ने ये कर दिया, मेरी दूसरे बंदों ने मुझे गलत पानी दे दिया, गलत ये कर दिया, उसकी वजह से मेरे से ट्रे गिर गई। लेकिन इट इज सो अनफॉर्चुनेट अ पर्सन लाइक इमरान खान हु वी एक्सपेक्टेड, द नेशन एक्सपेक्टेड, लोगों ने हमेशा एक्सपेक्ट किया कि शायद कोई आके कोई मुस्बत बात करेंगे, शायद लोगों को जवाब देंगे कि डॉलर जो जितना डीवैल्यू हो चुका है ये बेहतर कब होगा, जो 13% डीवैल्यूएशन की बल्कि 14% डीवैल्यूएशन की, उससे जो इंपोर्ट्स खाली 2.5% बढ़ी वो कब बेहतर होंगी, बिजली की जो महंगाई इतनी हो गई है उसको कब ठीक करेंगे। लोग ये सुनना चाहते हैं कि फ्यूचरिस्टिक अप्रोच क्या है। तो फ्यूचरिस्टिक अप्रोच आज उन्होंने दी है दानियाल साहब, तो पुरानी कैटेगोरिकली स्पोकन अबाउट द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री, नॉन इश्यूज के ऊपर रोते हैं और वही डिस्कस करते हैं और बार बार टॉपिक को डिविएट करने की, डिस्पर्स करने की और उसको लोगों की नजर से हटाने की कोशिश करते हैं। दर हकीकत में तो अब तो गर्मी आने लगी हैं, अब मसाइल असली शुरू होंगे। इमरान खान से जब बिजली का बहरान संभाला नहीं जाएगा, जो शॉर्टफॉल सर्दियों में चलती रही वो आपको नजर आएगी कि इस गर्मियों में आपका क्या हाल होगा, आवाम का गैस का क्या हाल होगा, फ्यूल का क्या हाल होगा। डॉलर डीवैल्यूएशन कहते हैं 150 तक लेके जाएंगे, 55 तक लेके जाएंगे, तो आपको इनकी इकोनॉमिक पॉलिसीज और इंडिकेटर्स नजर आने लगे हैं आज से कुछ हफ्ते बाद। अच्छा। तो जब ऐसी कोई चीज होने लगती है तो वह ऐसा एक इजलास बुला के एंकर्स को बुला के, कुछ एंकर्स को बुला के उनके सामने रोते हैं, उनके सामने अपनी शिकायतें लगाते हैं और कहते हैं मैं तो मासूम हूं, मेरी क्या गलती है। अच्छा, लेकिन दानियाल साहब लेट्स गेट टू द पॉइंट। आप तो उनकी मईशत के ऊपर सवाल उठाएंगे, जहांगीर साहब इसका खुद जवाब देंगे, बट आई वांट टू नो इज शरीफ खानदान नॉट पुशिंग, आज बता दें कि इमरान खान जब धरना दे रहे थे 1.5 साल 4 महीने बाद, आई थिंक दानियाल साहब को मेरी आवाज नहीं जा रही है, किस चीज का प्रेशर था, आई थिंक ही इज नॉट पार्लियामेंट को आग लगा दो, ऑडियो वो उन तक नहीं पहुंच रही। आई वांट टू ट्राई एंड कनेक्ट यू अगेन दानियाल साहब, आई कम टू करीम ख्वाजा साहब। यही बात आज इमरान खान साहब ने जहां नून लीग के ऊपर इल्जाम लगाया है शरीफ खानदान पर कि वो डील के लिए ये सारी ब्लैकमेलिंग चल रही है, वही वो कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी ने माजी में मनी लॉन्ड्रिंग की है। आप समझते हैं उनके रिमार्क से, जैसे मरियम औरंगजेब ने भी ये कहा, इसका हवाला भी दिया क्योंकि कोर्ट में ये इस वक्त सब सारी प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, नैब के हवाले से इन्वेस्टिगेशन चल रही है, ये असरअंदाज होंगी इनकी ये बातें आपके केस में? देखिए, दो बातें हैं कि जो मनी लॉन्ड्रिंग का वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं इमरान साहब, देखें वो इंटरनेशनली जो ग्रे लिस्ट से ब्लैक में जा रहे हैं उसमें जो मनी लॉन्ड्रिंग जो है वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के हवाले से है कि उन्होंने की है और पाकिस्तान को कहा है कि आप इन पर नज़र रखें। ठीक है। मनी लॉन्ड्रिंग और दीगर चीज़ें जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हुई है वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस की हुई है, जिस ये प्रोस्क्राइब ऑर्गेनाइजेशंस की। ओके। तो इमरान खान ये क्यों नहीं कहते हैं कि वो प्रोस्क्राइब ऑर्गेनाइजेशन ने जो मनी लॉन्ड्रिंग की है उसके खिलाफ करें? जो फाइनेंशियल टास्क फोर्स ने ये नहीं बोला है कि आसिफ जरदारी ने की है, नवाज शरीफ ने की है, या अलिफ ने की है, या बे ने की है, उन्होंने कहा है टेररिस्ट, तो वो उसको सपोर्ट कर रहे हैं एक तरफ से। तो वो ये बार बार इस तरह की, क्या मेरे ख्याल से थोड़ा प्राइम मिनिस्टर है, सोच समझ कर बात करें। जो असल जो मनी लॉन्ड्रिंग हुई है टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के लिए या उन्होंने उस पर बात करनी चाहिए, उसकी इन्होंने इररिलेवेंट बात है, ये भी कहा है उन्होंने अपनी गुफ्तगू में कहा है कि एक ही अकाउंट से बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का टिकट और अयान अली का टिकट भी परचेज किया गया, तो इसलिए वो, और उन्होंने कहा है कि ये हमारे ज़माने से तो स्टार्ट नहीं हुआ ना, ये जाली अकाउंट केस 2016 से स्टार्ट। देखें, ये बात है ना कि आज मैं यहाँ आप बैठे हैं या हमारे भाई बैठे हैं या दूसरा भाई बैठे हैं, अगर मैं इल्ज़ाम लगाऊं कि भाई इन्होंने ये किए इसके अकाउंट में, ये तो अदालत का काम है ना प्रूफ करना, या टॉक शो या मैं अगर बयान दूं या स्पीच करूं उससे तो फैसला नहीं होगा। देयर इज़ अ वे, अदालतों में बात आएगी, प्रूव होगी, जज जो क्या भी उनके बयान से आप कहते हैं केस असरअंदाज होता है? नहीं, वो हो या नहीं हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पीपल्स पार्टी ने इस तरह के केसेस प्रीवियसली भी फेस किए हैं, अभी भी करेंगे, कोई हमें इससे कोई रिग्रेट भी नहीं है, वी विल फेस द थिंग। अच्छा, सो वो ऑपोजिशन डरने वालों में से नहीं है, मतलब एहतजाज की सियासत हो इन्हें आती है, जाहिर है 3-3 बार हुकूमत में रह चुके हैं, लेकिन आफ्ताब जहांगीर साहब, डू यू नॉट थिंक कि ऑपोजिशन के साथ जो मामलात हैं वो और बिगड़ रहे हैं? और जो बयानिया सामने आ रहा है हुकूमत का, पहले तो वज़रा से शिकायत होती थी, आज तो प्राइम मिनिस्टर लेवल पर भी फिर दोबारा कंटेनर की भी बात हुई, सो
مطلب کیا طے کر لیا ہے؟ اور لیجسلیشن کے بعد سے انہوں نے کہتی ہے اپوزیشن نہیں کرنے دیتی نا لیجسلیشن. نادیہ کیسے آپ چلے نے گا؟ اکثر دیکھا ہوگا کہ جب کسی کو پولیس پکڑ کے پیش کرتی ہے نا کسی بھی کیس میں تو بتاتی ہے کہ اس نے ماضی میں بھی جیل کاٹی, اس نے ماضی میں بھی اس نے یہ حرکتیں کی, تو وہ بڑا ڈٹائی سے, کیونکہ عادی ہو جاتا ہے نا کہ جی بار بار جرم کرنے کا. تو اب وہ آپ نے جیسے بھی کہا تو میں اس پہ یہ بات کر رہا ہوں کہ یہ عادی ہو چکے ہیں, کیونکہ ماضی میں بھی دیکھیں ہماری حکومت تو نہیں تھی نادیہ جب سرے محل کا قصہ چھیڑا, ہمارا دور تھا. ہم نے تو نہیں کہا تھا کہ جی سرے محل ان کا ہے یا نہیں ہے, پہلے انہوں نے انکار کیا پھر اقرار کر لیا کہ جی ہاں جی میرا ہے. اچھا اسی طرح اور بہت سی چیزیں دیکھیں, بات یہ ہے کہ جہاں پر بینڈ آرگنائزیشنز کی بات آئی تو بلاول صاحب نے کیا کہا کہ ان کو بچانے کی خاطر حکومت نے ان کو جیل میں ڈالا ہے یا ان کے اوپر پابندی لگائی ہے. تو آپ کس کو تقویت دے رہے ہیں؟ انڈیا کے موقف کو. حالانکہ یہ ضرورت تھی اس وقت پوری دنیا کے اندر. ہم چاہتے ہیں کہ پرامن پاکستان ہو تاکہ ہمارے پڑوسی ممالک سے تعلقات بہتر ہوں, ہم آگے سی پیک میں جا رہے ہیں, ہمارے معاملات صحیح ہوں, ہم اس قسم کی کوئی رسک لینے کے لیے تیار نہیں ہیں. تو اس میں تو ان کو ہمارا ساتھ دینا چاہیے تھا, خوش ہونا چاہیے تھا کہ بھائی چلو کم سے کم یہ چیز ہوئی ہے تو ہم بھی ان کا تعاون کرتے ہیں ان کے ساتھ, اور ان بیڈ آرگنائزیشنز کے اوپر پابندی ہونی چاہیے, ان کو محدود کرنا چاہیے. الٹا ان کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں. یہ پروٹیکٹ کر رہے ہیں؟ جی جی, ان کا تو مطلب یہی ہوا نا کہ یہ تو کہتے ہیں ان کو آزاد چھوڑ دو. کیوں پکڑا تم نے؟ پکڑا تم نے اس لیے کہ انڈیا نہ لے جائے ان کو, سمجھے نا. تو یہ تو چاہتے ہیں کہ وہ آزاد گھومیں. اچھا دوسری بات یہ تھوڑا زیادہ ہو جائے. نہیں زیادہ نہیں ہے, یہ میں کم کر رہا ہوں. پارٹی ہیز بین ویری اگینسٹ دیز نہیں کوئی اگینسٹ نہیں تھی. جنہوں نے فٹ بال کھیلے ہیں نا سروں سے, ان کی دستار بندیاں بھی انہوں نے ہی کی ہیں. یہ کوئی وہ نہیں ہے, یہ صرف کہنے کی حد تک ہے. یہ آپ کو بھی پتہ ہے, مجھے بھی پتہ ہے. یہ بھی اندر طالبان اور ساری آرگنائزیشن سے ملے ہوئے ہیں. یہ ہمارے پاس تو ہے ہی نہیں نا, ہمارے پاس تو ہے ہی نہیں. یہ طالبان بنے کب, کس کے دور میں بنایا کس نے؟ ویلڈ پوائنٹ دیکھیں, ایک ویلڈ پوائنٹ ضرور. دانیال تو مستقل مسکرا رہے ہیں. وہ تو پتہ کیوں مسکرائیں گے؟ کیونکہ وہ خود سیاست میں نہیں آئے, ان کے والد صاحب سیاست میں, ان کو مورسی سیاست ملی, اس لیے وہ مورسی سیاست کی پروان چڑھتے ہوئے ایک نوجوان ہے. وہ اس لیے ان کو دانیال has an answer to this, I know that. اچھا میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں, میں سنیں میری بات. دیکھیں مسئلہ یہ ہے اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ایک رکشے والے کے پاس سے پیسے نکلتے ہیں. دیکھیں نادیہ, ایک رکشے والے کے پاس سے پیسے نکلتے ہیں, اسی کے اکاؤنٹ سے بلاول کا بھی ٹکٹ خریدا جاتا ہے, اسی کے اکاؤنٹ سے لیان کا وہ جو آیا کون سی ایک ماڈل گرل, اس کا بھی خریدا جاتا ہے. لیکن یہ بڑی عجیب بات ہے کہ جی آئی ٹی کی ہر چیز آپ لوگوں میں ڈسکلوز کر دی گئی. ہم نے تھوڑی کی ہے, وہ تو جی آئی ٹی نے سب کے سامنے کی ہے نا. اچھا عدالتوں میں کی ہے. ٹھیک ہے. اچھا مجھے ایک بات بتائیں, میں ایک بریک لے لوں نا, پھر آپ یہ ساری باتیں کہیے گا. لیکن having said that, دیکھیں یہ وہی بات ہو جائے گی کہ پہلے ثابت تو ہو جائے نا. میں آپ کو ایک بات کروں گا, پھر آپ بریک لے چلیں میں بریک لیتی ہوں. اچھا میرے بیٹے سے ابھی پچھلے دنوں اس کی جب واشنگ اسکول سے آیا تو اس کی والدہ نے کپڑے دھونے لگی تو جیب سے 100 روپیہ نکلا. ٹھیک ہے. اس نے بولا بیٹا یہ 100 روپیہ آیا کہاں سے؟ اس نے کہا صبح بابا سے لیا تھا. اچھا کیوں لیا تھا؟ لنچ کے لیے. مجھ سے پوچھا کہ آپ نے دیا تھا اس کو لنچ کے لیے؟ میں نے کہاں دیا تھا. اس نے کہا تھا میرے پاس چینج منی ٹریل. تو ہاں, لیکن بلاول کہتا ہے کہ جی مجھے جو میرے ٹکٹ خریدے جا رہے ہیں, مجھے جو عیاشی ہو رہی ہے میری ہے, وہ میرے بابا نے دی ہے. اور یہ بابا کہتا میں نے نہیں دی ہے. کمال بات ہے بھائی, کم سے کم ایکسیپٹ تو کرو. ٹھیک ہے, لیکن منی ٹریل از امپورٹنٹ. تو پھر علیمہ خان صاحبہ کے لیے جو کہا جاتا ہے کہ منی ٹریل کیوں نہیں دی گئی. مجھے ایک بریک لینے دیجیے اور بریک سے واپس آئیں گے. فرت اللہ بابر صاحب نے آج پھر یہ پوائنٹ اٹھایا ہے, سعید غنی صاحب نے اٹھایا ہے کہ اگر انہوں نے جرمانہ دے دیا تو اس کا مطلب یہ ہے that she has accepted it. So why not the money trail? Let's take a break. ویلکم بیک. آفتاب جہانگیر صاحب, کریم خواجہ صاحب اور دانیال چودھری صاحب ہمارے ساتھ ہیں. آج پرائم منسٹر آف پاکستان نے جو بریفنگ کی ہے along with some journalists, اس حوالے سے انہوں نے بہت سارے موضوعوں پر بات کی. آپ معیشت پر ذکر کر رہے تھے دانیال. آپ ظاہر ہے کہتے ہیں کہ معیشت کے فگرز کیسے ہیں, لیکن خود پرائم منسٹر نے کہا ہے کہ 15,000 ارب سے 30,000 ارب روپے قرضہ پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت میں چڑھا کر آپ لوگ گئے. شہباز شریف صاحب 1200 ارب انہوں نے ذکر کیا غالباً کہ پنجاب کے اوپر جو ہے وہ واجب الادا وہ چھوڑ کر گئے. سو اس لیے انہوں نے کہا کہ یہ کون سی معیشت کی بات کرتے ہیں, جس طرح ہمیں ملی ہے اب اس کو چلانا آف کورس ایک چیلنج ہے. اگر ہم 30,000 ارب روپے سے کم لیتے ہیں قرضہ, اس کا مطلب ہماری سمت ٹھیک ہے.
جی میں پہلے ایک چیز کا آفتاب صاحب کو جواب دے دوں. آفتاب صاحب جتنے آپ کے عمران خان صاحب نے لاہور میں ووٹ لیے نا اس سے زیادہ ووٹ لے کے بیٹھا ہوں, اور جس دن میرا جلسہ ہوگا لیاقت باغ میں تو آپ بھی آزما کے دیکھ لینا انشاءاللہ. عمران خان دانیال چودھری کے ساتھ جلسہ نہیں کر سکے گا, ٹھیک ہے. ود آل ڈیو ریسپیکٹ, اور کبھی آپ کو دل کیا تو اپنا جلسہ کینسل نہ کروانا, شیخ رشید سے کہنا کروا لے, اور اگلے دن میں کر لوں گا تو آپ کو پتہ چلے گا کس طرح لوگ جمع سیاست کرتے ہیں. اور جہاں تک بات ہے معیشت کی, دیکھیں ان کا وتیرہ اور ان کی باتیں یہی ہیں کہ جب آپ ان سے فیوچرسٹک, ہم نے کس دن انکار کیا, مجھے یہ آفتاب صاحب بتا دیں کہ ہم نے 31 بلین ڈالر 31 ارب ڈالر ہم نے لون نہیں لیا. ہم تو کہتے ہیں ہم نے لیا, ہم بار بار کہتے ہیں 31 بلین لون لیا, لیکن اس میں سے 17 بلین ہم نے پرانی حکومتوں کے واپس کرائے, جو ان کے آج سپیکر بیٹھے ہیں سندھ پنجاب اسمبلی میں, ان کی پرانی حکومتوں کے افراد ہم نے پیسے واپس کرائے. اس میں سے 11 بلین ہم نے اس ملک کی معیشت کے اوپر لگایا. جو آپ لوگوں کے ساتھ منسٹرز بیٹھے ہیں نا, ان کے دور میں پاکستان ہمیشہ 1947 سے ایک انڈر ڈیولپ نیشن تھا. یہ ہماری حکومت میں سنس 1947 پہلی دفعہ پاکستان کو ڈیولپنگ نیشن کا سٹیٹس ملا. 12 سے 13,000 میگا واٹس ایڈ کیے, بجلی کا بحران ختم کیا, وار آن ٹیررزم کے اوپر پیسے لگائے, اس معیشت کو بہتر کیا, اور پھر بھی 21 ارب 21 بلین ڈالرز ہماری فورن ریزروز میں تھا, 8 بلین ڈالر ہماری اس پہ اسٹیٹ بینک کے پاس تھا, اور 6 بلین ڈالر ہماری لوکل مارکیٹ میں سرکولیٹ کرتا تھا. ہم ان تمام چیزوں کے باوجود لوگوں کو بے روزگار نہیں کیا, ہم نے تمام چیزوں کے باوجود سبسڈی دی, غریب بندے کو روٹی دی, غریب بندے کے لیے یہاں پروگرامز لے کے آئے. آپ مجھے ایک پروگرام گنا دے 7 مہینے میں آپ نے کیا کیا. 7 مہینے میں آپ نے صرف یہ کیا کہ ایک پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا ہیڈ کون بنے گا, فلاں کمیٹی کا ہیڈ کون بنے گا, فلاں منسٹر کو لگاؤ, فلاں منسٹر کو ہٹاؤ. آپ نے معیشت کا ایک پوزیٹیو چیز مجھے بتا دیں. ابھی ایک منٹ, آپ نے کہا کوئی اسکیم بتا دیں جو انہوں نے لانچ کی ہو, یا کچھ بتا دیں. جہانگیر صاحب چلیں بتا دیجئے, ورنہ مجھے بتانی ہوگی. اچھا آپ ویسے آپ بتا دیں گی تو میری آپ کی بات پہ یقین کریں گے, میری بات پہ ابھی تو یقین پرائم نہیں کریں منسٹر گے. نے غریب مٹاؤ پروگرام بتائیں, پھر میں ان کو جواب دوں گا. چلیں بتائیے. پہلی بات تو یہ کہ 7 مہینے ہوئے, اور آپ اسکیم ہم ابھی آپ کو تھوڑا سا وقت گزرنے دیں, جیسے پرائم منسٹر نے کہا انشاءاللہ بے شمار چیزیں آپ کے سامنے. 23 مارچ کو آپ نے میٹرو کی افتتاح کرنا تھا, کر لیا وہ افتتاح. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ وہ بھی افتتاح ہو گیا ہے, وہ بھی, لیکن کیا ہے کہ ہاں بسیں آ گئی. اچھا میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں کہ دانیال صاحب جو آپ نے کیا اس ملک کے ساتھ, وہ چھوڑ دیں, آپ اپنا بتائیں آپ نے کیا کیا. ہم نے کون سا کام نہیں کیا. سب سے پہلا کام تو یہ کہ اس کو اپنی بنیادوں پہ مضبوط کر رہے ہیں. ابھی آپ دیکھیے گا انشاءاللہ آنے والے وقت کے اندر پھر آپ ہی کیونکہ جب کبھی کسی بھی بلڈنگ کی آپ فارمیشن کرتے ہیں تو اس کی بنیادیں مضبوط. ہمیں تو انہوں نے وہ تباہ حال ملک دیا ہے اس کو سنبھالنے میں. میں تو ابھی سمجھتا ہوں کہ ہم پرائم منسٹر صاحب نے اور انہوں نے جلدی کم ٹائم دیا تھا, یہ تو 5 سال بھی کم ہے اس کو سنبھالنے میں. لیکن آپ دیکھیں گے بہت میں آئے دن ڈیلی بیسس پہ میں بزنس مینوں سے بھی ملتا ہوں, میں لوگوں سے ملتا ہوں, وہ تو بڑے مطمئن ہیں, سمجھے نا. وہ کہتے ہیں کہ بالکل صحیح سمت میں جا رہا ہے اور بہت جلد رزلٹ سامنے آنا شروع ہو جائیں گے. اچھا لیکن ایک بڑا دیکھیں بیسک سوال ہے, آپ لوگ فگرز پہ ضرور لڑیں آپس میں, لیکن مجھے یہ بتا دیجئے کہ آپ نہیں سمجھتے کہ اس وقت بے انتہا مہنگائی ہے؟ کیا آپ نہیں سمجھتے اس وقت بے روزگاری بہت زیادہ ہے؟ کیا آپ نہیں سمجھتے انہوں نے جو تباہیاں مچانی تھیں, جو کچھ کیا دونوں حکومتوں نے, کیا سی پیک نہیں ہو رہا تھا؟ یہ سب تو ہوا نا. فیس بک سے نکلیں گے تو ان کو پتہ چلے گا عوام کیا کہہ رہی ہے. بات بتائیں کہ اگر ہماری اتنی بری پرفارمنس ہوتی, جو دنیا آج ہم پر اعتماد کر رہی ہے, پوری دنیا کی اعتماد, ایون امریکہ کے پریزیڈنٹ بھی چاہتا ہے کہ وہ بھی ہمارے ساتھ مل کر کام کرنا چاہتا ہے. کون سا ملک ایسا؟ اس لیے کہ ان کو پتہ چل گیا ہے کہ یہ ملک اب صحیح سمت پہ ہے, صحیح لوگوں کے ہاتھ میں, اور اس کی سمت صحیح ہے اور اس کی بنیادیں اب صحیح ہو رہی ہیں. انشاءاللہ یہ ترقی کرے گا ملک, تو تبھی لوگ اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں. کریم صاحب میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ کتنا ڈفرنس آپ کو نظر آ رہا ہے کہ کون سے ملک پیش کر رہے ہیں واقعی, کیونکہ دیکھیں بہت ساری چیزوں میں انہوں نے اسٹرائک کیا ہے, جیسے یو اے ای کو واپس لے کر آ گئے ہیں. یو اے ای سے ہمارے معاملات تھوڑے خراب چل رہے تھے, سعودی عربیہ بھی آ گیا یہاں پر, سعودی عربیہ کے بھی دیرینہ تعلقات ہیں. واٹ نیو آر یو لوکنگ ایٹ؟ ایک بریک لیتی ہوں, بریک سے واپس آ کر اس کا جواب میں آپ سے لوں گی. کہیں مت جائیے, آپ دیکھتے رہیے پس پردہ. ویلکم بیک. کریم خواجہ صاحب, آپ سے پہلے میرا سوال جو بریک سے پہلے تھا, آپ کو واقعی لگتا ہے, لیٹس بی ریئلسٹک, سرمایہ کاری تو یہ لوگ لے کر آ رہے ہیں, بہت سارے ایسے ممالک کے صدور بھی جس طرح سے آ رہے ہیں, وزرائے اعظم آ رہے ہیں, اس سے لگتا ہے کہ پاکستان جو ایک آئسولیشن ہو گئی تھی دنیا میں اور ہمیں جس نظر سے دیکھا جا رہا تھا, اس فرنٹ پہ یعنی فارن پالیسی فرنٹ پہ انہوں نے واقعی اچیو کیا ہے. دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ کل رات
ایک چیز میڈیا پر ڈسکلوز ہوئی ہے جو ہمیں پتہ تھی مگر ڈسکلوز ہوئی ہے مختلف چینلز پر، وہ یہ کہ جب دھرنا چل رہا تھا تو چائنا کا ایمبیسیڈر 5 دفعہ خفیہ طور پر عمران خان سے ملا اور اس نے کہا کہ دیکھو ہمارا پریزیڈنٹ آ رہا ہے، آپ دھرنا ختم کریں، یہاں تک کہ اس نے جھولی پھیلائی اس کے سامنے کہ یہ ٹی وی پر آئی ہے، بات ڈسکلوز ہوئی ہے کل، اور اس نے دیکھیں ابھی میری بات ہے، میں آپ کی بات سنتا ہوں، تو چائنا سے کیا کچھ ہو رہا ہے وہ سب کو پتہ ہے، $2 بلین آ رہے ہیں، نہیں وہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ عمران خان گیا تھا کہ بھائی یہ منصوبے ادھر ادھر کرو، تو انہوں نے کہا کہ جو ہیں وہ ہوں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم اس وقت اس چیز پر قائم ہے کہ شاہ محمود قریشی کی کل پرسوں اسٹیٹمنٹ آئی تھی جس میں اس نے انڈائریکٹلی سلپ آف ٹنگ یہ کہا کہ ہم آئسولیشن میں جا رہے ہیں اور ہندوستان ہمیں آئسولیشن میں لے کر جا رہا ہے، جبکہ ہم پہلے سے کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کی پالیسیز پاکستان کو آئسولیشن کی طرف لے کر جا رہی ہے اور ایک بلاک کی طرف لے کر جا رہی ہے۔ کیسے؟ دیکھیں بلاک یہ ہے کہ ایک طرف جو ہے یہ کلیم کرتے ہیں کہ روس بھی ہمارے ساتھ ہے، چین بھی ہمارے ساتھ ہے، دوسری طرف یہ جو ہے لیٹر اینڈ اسپرٹ سعودی عربیہ UAE اس کے ساتھ ہو گئے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی یہ جو ملیشیا والے نے بھی یہ کہا کہ جنگ ونگ میں ہم نہیں آئیں گے، ہم آپ کے ساتھ جو ہیں یہ کل وہ کہہ کر گیا ہے، تو کہنے کا مطلب ہے کہ کل جو شور مچا رہا تھا یہ اپنا فورن منسٹر صاحب، اس سے ایسا لگ رہا ہے اور ہم یہ سمجھ بھی رہے ہیں کہ ٹوٹل پاکستان آئسولیشن میں جا رہا ہے۔ یہ جو رپورٹ ابھی آنے والی ہے فائنینشیل ٹاسک فورس کی، وہ خدا کرے خیر ہو، مگر جو پاکستان کی جو پالیسیز ہیں اس میں ٹوٹل آئسولیشن ہے۔ جو ہم پر حملے ہوئے اس کی کسی اسلامک ملک نے اس حملے جو آئے تھے انڈینز، اس کے لیے انہوں نے کھل کر کوئی بات نہیں کی ہے۔ دیکھیں پاکستان کی میڈیا چھوڑیں، جو لکھت میں ہے اس کی میں بات کر رہا ہوں، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت عمران خان کی پالیسی ہے یا کسی اور کی، اور دوسرے پاکستان فاشزم کی طرف جا رہا ہے۔ میں آپ کو ایک مثال دوں، جب ہٹلر الیکشن جیت کر آیا تھا اس نے ایک بھی اسمبلی کا سیشن نہیں کیا، اس نے اسمبلی کو جلا دیا گیا، کمیونسٹوں نے جلا دیا۔ انہوں نے اسمبلی تو نہیں جلائی ہے، انہوں نے جو سینٹ ہے اس کو انہوں نے نان افیکٹو کر دیا، نیشنل اسمبلی کو بھی اسی طرح کر رہے ہیں۔ نیشنل اسمبلی کے لیے آج پرائم منسٹر نے کہہ دیا کہ اپوزیشن چلانے نہیں دیتی۔ نہیں میری بات سنیں بھائی، کوئی تو ایسے بل ہوتے ہیں جو کہ 2/3 سے پاس ہوتے ہیں، کوئی تو سمپل میجورٹی ان کی ہے نا، پاس کریں بل، کوئی روکتا تو نہیں ہے، سینٹ میں بھی لے کر آئے، کچھ بھی نہیں کرتے ہیں، ہر وقت چور کہتے ہیں، ہر وقت کہتے ہیں کہ ہم ہاتھ ملانے کے لیے تیار ہیں۔ کل آپ لوگ ٹرین مارچ بھی کر رہے ہیں؟ جی ہاں بالکل۔ واٹ از دی آبجیکٹیوٹی فار دیٹ؟ دیکھیں بلاول جو ہے موبلائزیشن کرنا چاہ رہے ہیں عوام کے خلاف، جو مسائل ہیں اکنامیکل مسائل ہیں، خورشید شاہ نے کہا نا کرپشن کے خلاف کر، اکنامیکل مسائل ہیں پاکستان کے، اس حوالے سے آگاہی دینا۔ یہ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کراچی سے لے کر لاڑکانہ تک ہے، فرام سکھر، اس کے بعد ہم لیٹر آن جو ہے فرام روڑی ٹو پنڈی تک بھی ٹرین مارچ کریں گے، اور یہ ہمارا رائٹ ہے، ہم کر سکتے ہیں۔ ایٹ اے سیم ٹائم نیئر حسین بخاری ہمارے آج کے جنرل سیکرٹری ہیں پیپلز پارٹی کے، انہوں نے کہا کہ بھئی ہم چاہتے ہیں کہ یہ 5 سال حکومت کرے، مگر یہ ایسے کام کر رہے ہیں، آج کی بات ہے، ایسے کام کر رہے ہیں کہ یہ ڈی ریل کرنا چاہتے ہیں خود۔ تو یہ کام کر رہے ہیں جس سے ڈی ریل ہوگا؟ نہیں، یہ فاشزم پھیلا رہے ہیں نا، یہ فاشسٹک اپروچ ہے، یہ خود ہیں یا اس کے پیچھے کوئی اور ہے؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ فاشزم کی طرف یہ خود جا رہے ہیں، کوئی اور۔ ٹھیک ہے، دانیال سے بھی پوچھ لیتے ہیں۔ دانیال، کل ایک احتجاج تو پیپلز پارٹی اپنا ریکارڈ کرائے گی ٹرین مارچ کے ذریعے، آپ لوگ کیا، جس طرح سے پرائم منسٹر نے کہا ہے کہ دونوں اپوزیشن کی جماعتیں جو اکٹھی ہوتی ہیں کرپشن کی چھپانے کے لیے، کیا آپ لوگ بھی کسی احتجاج کا حصہ بننے جا رہے ہیں؟ نادیہ، ہم پاکستان تحریک انصاف اور خاص طور پہ عمران کو سیاسی شہید نہیں ہونے دیں گے۔ اچھا، جب ہم یہ کہتے ہیں نا کہ ہم چاہتے ہیں کہ لوگ دیکھیں، لوگ بار بار دیکھیں کہ جو لیبیا اور لیبنان میں جب ریولوشن آئی، اس کے بعد IMF کے بعد لونز لینے کے بعد کیا ہوا، 6 مہینے میں حکومت 7 مہینے میں ٹاپل ہو گئی، وہ اس لیے کہ لوگ سڑکوں پہ نکلے، مہنگائی کا بحران یہ جو انہوں نے حال کیا ہے، لوگ جو مہنگائی کی وجہ سے لوگ ان کو اٹھا کے پھینکیں گے، بے روزگاری کی وجہ سے اٹھا کے پھینکیں گے۔ آپ دیکھیں گے یہ ریولوشن، یہ
جو تمام چیزیں یہ ہمیں استعمال کرنے ہمیں شروع کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ہم خالی بیٹھ کے دیکھیں گے اور یہ روز ایکسپوز. Why would PTI want to fail themselves? 22 سال کی اسٹرگل کے بعد جو پارٹی آئی ہے آپ کیوں سمجھتے ہیں وہ اپنے آپ کو فیل کر دے گی؟ اصل میں پتہ ہے کیا دیکھیں وہ دانیال نے بڑا اچھی بات کی ہے وہ کہہ رہے ہیں ہم دیکھیں گے. ہم تو چاہتے ہیں کہ ان کو آن فلائٹ ٹریننگ دیں. ہم ان کو کہتے ہیں کہ ہم ان کے سلیکٹڈ وزیر اعظم کو پینسل استعمال کرنا بھی سکھا دیتے ہیں. ان کو جہاز تو دے دیا اور جہاز کو چلانا بھی سکھا دیتے ہیں لیکن اپوزیشن کو آن بورڈ لو. عوام کا سوچو. یہ جو مہنگائی کا بحران آج یہ میرے ساتھ ڈس ایگری کر سکتے ہیں کہ 144% گیس کی بل نہیں دیے گئے. میں آپ کو آئی ایم این ایجوکیشنسٹ, آئی رن اے اسکول. میرے پاس آج تک کبھی ایسے پیرنٹس نہیں آئے جو کہتے ہیں ہم 2 مہینے کی فیس نہیں دے سکتے. ڈیفر کر رہے ہیں لوگ. یہ جو جن کو تنخواہیں دے رہے ہیں آپ کے لوکل سطح اسمالسٹ گراؤنڈ پہ لوگ غریب بندے کو تنخواہ نہیں دے سکتے. یہ ان کو نظر نہیں آ رہا کہ مجھے بتایا کہ یہ ان کی ذمہ داری نہیں ہے. دہشت پاکستانی پاکستان نے ان کو دیا کیا؟ یہ کیا دے رہے پاکستان کو؟ یہ بچوں سے 20-20 ہزار روپے فیس لیتے ہیں, 30-30 ہزار روپے فیس لیتے ہیں بچوں سے. بچوں کو دے کیا رہے ہیں؟ یہ 20,000 فیس والے پوچھا کتنی فیس ہوگی ان کے اسکول کے بچوں کی؟ دانیال بھائی کتنی فیس ہوگی؟ بتائے نا اربوں روپے کماتے ہیں, کیا بچوں کو دے رہے ہیں؟ اور یہاں پہ ٹیچر 5,000 روپے ٹیچر لیتی ہے. معیشت تباہ کر دی ہے آپ لوگوں نے. مجھے آفتاب صاحب ایک سرکاری اسکول انہوں نے صحیح کیا. اگر سرکاری اسکول صحیح کیے ہوتے تو آج یہ تمہارا آپ یہ حال ہوتا. آپ کی پھر گنجائش نہیں ہوتی پرائیویٹ اسکولوں کی. اگر دنیا کے اندر پرائیویٹائزیشن نہیں ہے تو کریں نا, بہتر کریں اسکول. ہم وہی کر رہے ہیں, ہم وہی بنانے کی بات کر رہے ہیں. ہم تو وہ اسکول بنائیں گے انشاءاللہ تعالی جب دنیا دیکھے گی. پاکستان ایک بہتر ملک بنے گا اور پاکستانی قوم کبھی نہیں نکلے گی. لیکن آپ ایجوکیشن ٹرانسفارم کرنے کا وعدہ ہے. یہ ان کی خواہش نہیں, ان کو پتہ ہے کہ ان کے ساتھ لوگ نہیں نکلیں گے. اس لیے کہتے ہیں ہم تو بیٹھ کے دیکھیں گے لوگ خود ہی نکل آئیں گے. نلائکی ہے اور لوگ جب آپ لوگوں کے اندر گھسیں گے نا دوبارہ ابھی ہے نا نکالے نا لوگ. نواز شریف کو لے کر جائے نا, انہوں نے لوگوں کا نواز شریف جب ایئرپورٹ پر آیا تھا تب کتنے لوگ آئے تھے. آپ لوگ جس پالیسی سے آئے نا, آپ اس ملک میں مڈل کلاس کو مدد کرنے آئے ہیں. آپ غریب کو غریب تر اور غریب کی اتنی فکر ہوتی ہے تو غریب کے بچوں کی اسکولوں کی فیسیں تو تمہاری ذمہ داری ہے وہ تو پوری کر لو. نہیں لیکن آپ پہلے 20,000 روپے 15,000 روپے 20,000 روپے فیس لیتے ہیں یار. آفتاب صاحب چلیں یہ لے رہے ہیں نا, اب آپ تو کیا دے کے رہے اس کے بدلے میں؟ ایک منٹ, آپ حکومت کیا کر رہے ہیں آفتاب صاحب؟ آپ ایجوکیشن پالیسی بنانی ہے نا, آپ نے کہا تھا ٹرانسفارم کریں گے نا, ایک نیشنل کریکولم ہوگا. شفقت محمود صاحب نے کچھ دن پہلے کہہ دیا اٹ ول ٹیک ا ڈیکیڈ. آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ اس کو دیکھیں سچویشن کیسی, آپ نے پورے نظام کو ایسا تباہ برباد کر دیا. آپ کہتی ہے کہ راتوں رات آپ کو پتہ ہے کہ آپ امریکہ میں نہیں بیٹھے تھے, نظام دیکھ رہے تھے. ایسا نہیں ہوتا, نظام ابھی وقت پہ صحیح ہوگا. چلیں ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ یہ نظام آپ لوگ کتنا ٹھیک کر سکیں گے. یہ بڑا آسان ہے, ہر حکومت ایک دوسرے پر الزام لگاتی ہے. لیٹس سی ہاؤ the train march is going to continue and how the opposition and government is going to settle. خواجہ صاحب نے بالکل صحیح بات کی. ٹھیک ہے, ہر چیز 2/3 اکثریت کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. جو یہ خود سادہ اکثریت سے پاس کر سکتے ہیں وہ خدارہ لاس تو لے کر آئیں. انشاءاللہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.